مسئلہ کشمیر کو ہم نیکسٹ لیول پر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اچھا اوریہ صاحب، سر آپ کی رائے کیا ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آگے کا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے ہمیں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، اگلے لیول پر لے جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے بیڈ پریس کو انڈیا نے کتنا کیش کروایا آپ کو پتا ہے؟ ہم نے انڈیا کے بیڈ پریس کو کتنا کیش کروایا؟ 0.0 یورپین یونین سے اٹھے وہ لوگ، انہوں نے قرارداد پیش کی، اپنا پورا وفد بھیجا اور سارا کچھ کیا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ انڈینز نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک اس کے نیگیشن میں گفتگو کی؟ ہم نے اس کو اٹھا کے کتنے لوگوں کو پاکستان کے اندر پتا ہے کہ پاکستان کی فارن آفس جو ہے اس کے اندر وہ جتنے صحافی تھے وہ لے کے نکلے؟ آپ کو پتا ہے اس نے کالم کے اندر جو لکھا ہے اپنا گیلانی صاحب کے داماد نے اس عورت کا قصہ، ہمیں اس سے پتا چلتا ہے انڈین سے کہ وہاں یہ کچھ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے پھر پاکستان کی ایمبیسیز جو ہیں دے آر رننگ ایز نارمل ایز دے ور۔ آپ نے کبھی ایرانی ایمبیسی کو دیکھا تھا؟ القدس کے زمانے کے اندر ان کی دیواروں کے اوپر تصویریں بھری ہوتی تھیں، وہ ایک احتجاج کا منظر پیش کرتی تھی پوری دنیا کے اندر۔ ہم اسی طرح ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ مطلب میں اس سے زیادہ اگر آپ برا انڈیا نہیں مل سکتا تھا، اس سے بہتر موقع نہیں مل۔ ایک تقریر کرنے کے بعد بہت اچھی تقریر، ہم نے بھی تعریف کی، بہت لکھا، اس کے اوپر لکھا، لیکن کیا صرف تقریر کافی ہے؟ نہیں ہوتی کافی بھائی۔ آپ کا فارن آفس جو ہے وہ بیسیکلی اٹ از، میں نے 2 تقریباً پوسٹنگز کی ہیں باہر کی۔ میں نے اپنے پاکستان کے فارن آفس کو ایک ارسٹوکریسی کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، وہ ایک شاندار قسم کی، وہ جاتے ہیں وہاں جا کے نا زندگی گزار کے آتے ہیں۔ کچھ فارن آفس کے کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، کچھ باقی ریٹائرڈ افسران ہیں، کچھ ہمارے سیاستدان ہیں، وہ اپنا 2-3 سال اچھے مزے کے گزار کے واپس آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہاں آپ دیکھیں نا، آپ کا لگزوریس لائف سٹائل دیکھ لیں ان کا، کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کی ایمبیسیز جو ہے کتنے آپ نے اجلاس بلائے، کتنے فورم بنائے، کتنی واکس کروائیں۔ میں آپ کو جس وقت تائیوان کی ایمبیسی تھی نا، تائیوان کی ایمبیسی چائنا کے خلاف ہر دوسرے ہفتے واک کراتی تھی واشنگٹن ڈی سی کے اندر۔ آپ نے کتنی واکس کروائیں؟ پاکستانی کریں گے، فلاں کریں گے، بھائی کب کتنا کریں، کتنا دنیا پوری۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں کون کون آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ملیشیا کی ہم بات کرتے ہیں، ملیشیا کے اندر آج ہندو پاپولیشن جتنی زیادہ ہے، مہاتیر محمد ان کے سامنے کا اس کا نائب وزیر کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں پر، انفلوئنس ہے۔ ہر ملک کی اپنی مجبوری ہوتی ہیں۔ اردگان جو ہے وہ آج اس کا سٹائل بدل جائے، اس کی پالیٹکس کا، اس کی ساری پالیٹکس انٹرنل الیکشن کے گھومتی ہے۔ قطر کی پالیٹکس ہر ملک کے حساب سے آپ نے چلنا ہوتا ہے، نہیں چلے، یہی تکلیف کی بات ہے سر۔ اس 1 سال کے اندر عمران خان کی تقریر بہترین، پورے 70 سال میں اتنی اچھی تقریر کسی نے نہیں کی، بہت اچھی تھی۔ لیکن کیا تقریر تو سب لوگ کو اچھی، تقریر تو ذوالفقار بھٹو بھی بہت اچھی تھی۔ لیکن اوریہ صاحب یہ حقیقت ہے کہ ملائیشیا نے، مہاتیر محمد نے وہاں جو انفلوئنس تھا انڈیا کا، اس نے مقابلہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح تجارتی حوالے سے خود جو، اور اسی اردوان نے بھی، ترکی نے بھی بہت جاندار کردار ادا کیے، یہ ہم اس کو بھول نہیں سکتے۔ اس کانفرنس میں جس میں ہم شریک نہیں ہوئے، وہاں قرارداد منظور ہوئی، وہاں تقریریں ہوئی، سب کچھ ہوا، یہ تو اس کو ہم نہیں بھول سکتے۔ اچھا جان صاحب، ظاہر ہے کچھ کمزوریاں رہی ہوں گی، کچھ زیادہ بہتر ہو سکتا تھا، کچھ پاکستان حکومت پاکستان نے کیا ہے۔ آپ کے خیال میں روڈ میپ کیا ہونا چاہیے کشمیر کے حوالے سے؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈپلومیسی میں بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کم از کم دنیا کو 2 چیزوں کا پتہ چل گیا کہ ایک تو کشمیر مسئلہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جو لوگ اب مزاحمت کر رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں جیسے کہ پہلے ہندوستان کہا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین میں بھی اس پر ڈسکشن ہوئی، UK کی پارلیمنٹ میں بھی بات چیت ہوئی، بنگلہ دیش میں بھی نکلے ہیں جلوس، اور افغانستان تک میں نکلے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئے ہیں اور اس کا ڈپلومیسی سے کوئی تعلق نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ڈپلومیسی کو جتنا آپ دینا چاہتے ہیں کریڈٹ دے دیں، رہتا بہت کچھ ہے، وہ میرے پاس بھی لسٹ ہے، میں بھی بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ پہلی تو بات میں یہ کہہ دوں کہ ڈپلومیسی میں آپ جتنا مرضی رنگ بھر لیں، اس کو لال سرخ کر دیں اپنے ایکشن سے، جتنا مرضی آپ اخلاقی پریشر ڈال دیں ہندوستان کے اوپر،
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی کا رویہ اس سے بدل جائے گا تو بالکل نہیں، یہ بات غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو اسرائیل کا رویہ پوری دنیا اس کے اوپر تھی، وہ نہیں بدلا فلسطین کے سلسلے میں. پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. تو یہ ڈپلومیسی alone will not work. اس دن جب ٹرانسمیشن تھی 5 اگست کی، اس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے جو جارحانہ قسم کی سفارتکاری چاہیے تھی، وہ صحیح بات ہے ہم نہیں کر سکے. ہم اس بات پہ خوش ہو گئے کہ جناب وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زیر بحث آ گیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ ہمیں کم از کم جو کوشش ہونی چاہیے تھی ہمارے وزیر خارجہ کو اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹیلی فون پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، نکلنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کو کم از کم ہمارے جو 10-15 آزمودہ دوست ہیں ان کے دارالحکومتوں میں جانا چاہیے تھا. امریکہ کا ایک خاص وزٹ اگر وہ پلان کر سکتے تھے ان کو کرنا چاہیے تھا. فرانس ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، یہ ممالک جو میٹر کرتے ہیں، اور وہاں جا کے یہ ایشو، اور پھر ہیومن رائٹس کا ایشو بھی ہے اور سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو بھی ہے، اس کو اٹھانا چاہیے تھا. اس پہ انہوں نے صرف جنرل اسمبلی کی جو تقریر ہے، وہی تقریر اگر وہ مختلف دارالحکومتوں میں بھی جا کے کرتے، کشمیریوں کا جو کیس ہے وہ پیش کرتے، تو کچھ نہ کچھ اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے جی ہر ایک نے پوزیشن لی ہوئی ہے. دیکھیں جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، جو ڈائلاگ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو قائل کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن آپ ڈائلاگ کریں تو صحیح، آپ ڈپلومیسی کریں تو صحیح. گھر میں بیٹھ کے تو نہ فیصلہ کرتے ہیں سفیروں کو بلا لیا، یہاں آپ نے تقریر کر دی، سنا دیا، بس کافی ہو گیا. تو ڈائلاگ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کو سست نہیں پڑنا چاہیے. کم از کم میں جو توقع کرتا تھا یا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم 3 اقدامات ہوں تو ہم پتہ چلے کہ ہماری ڈپلومیسی کامیاب رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا اور یہ صاحب ابھی ایک پولیٹیکل میپ جاری کیا گیا پاکستان کی جانب سے، اس کے ظاہر ہے ایک بڑی اس کی سگنیفیکنس ہے. تنقید کرنے والے تو اپنی جگہ پر کرتے رہیں گے، لیکن بہرحال اس کی ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے. آپ کتنا امپورٹنٹ موو سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں نے تو اس کے اوپر لکھا بھی بہت اچھا. اس سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو آفیشیل میپ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا آفیشیل سٹینڈ ہوتا ہے انٹرنیشنلی. دنیا میں گوگل میپ جاری کرتا رہے، دنیا میں کوئی میپ جاری کرتا ہے، آپ ایک اپنا کلیم اسٹیبلش کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جس وقت وہ کلیم اسٹیبلش ہوتا ہے تو جب بھی دنیا کے اندر جغرافیہ کی کتاب مرتب ہونے لگتی ہے، جب کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو میپ ڈیزائن کرنے لگتی ہے، تو اس میں ایک بات آپ کی انڈر ڈسکشن آتی ہے. یہ چیز ہر مرحلے پہ زندہ ہوتی ہے کہ ہم کس نقشے کو کیسے مرتب کریں. جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، کم از کم 6 سے 7 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ڈسپیوٹڈ، یوکرین ہے جیسے، اسی طرح میرے خیال افریقہ کے 1-2 ملک ہیں، چائنا کا اپنا میپ ہے، ہر ملک، نیپال ہے، نیپال نے تبھی جاری کیا. تو یہ سارے ملک جو ہیں انہوں نے یہ اپنے ڈسپیوٹڈ ایریاز کو، اپنے تائیوان جیسے چھوٹے ملک نے اپنا کلیم پورے چائنا پہ جاری کیا رہا تھا. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ معاملے کو زندہ رکھتا ہے. اور یہ بہت اچھی، آپ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول میں 1973 کے بعد سے ہمارا میپ جو تھا وہ ڈیڈ ہو گیا تھا ایک قسم کا، کہ جیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا تھا کہ it's a bilateral issue. تو یہ اس کو اب یہ بائی لیٹرل کی باؤنڈری سے باہر نکل گیا ہے. ایٹ لیسٹ جب بھی، اور میپ تو ایسی چیز ہے جو ضروری ہوتا ہے کسی بھی جگہ بھی. آپ کسی جگہ اپنے انٹرنیشنل ٹورسٹ میں جانا ہے تب بھی آپ کو ضروری ہے، باقی جگہ جانا ہے تب بھی آپ کو ضروری ہے. تو یہ انڈر ڈسکشن آئے گا. یہ بہت اچھا، بہت بڑا سٹیپ ہے. ایک یہ بڑا سٹیپ ہے، اور ایک سید علی گیلانی کو جو نشان پاکستان دینے کا سٹیپ ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو عرض کروں، دنیا میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں گزشتہ 25 سال سے جن قوموں نے بھی جنگ جیتی ہے، انہوں نے ڈپلومیسی سے نہیں جیتی، انہوں نے پراکسی سے جیتی ہے. اور پراکسی ہی چلتی ہے، پراکسی ہی کامیاب ہے، اور ان کے لوگوں نے. اور ایک بات کشمیری آج جان گئے ہیں اور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا راستہ بڑا آسان ہو گیا کہ جب تک انڈیا کے 20-22 کروڑ مسلمان کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیتے، کشمیری جنگ نہیں جیت سکتے. اور انڈیا کے 22 کروڑ جو ہے اس وقت لوہا گرم ہے. انڈیا کے مسلمان ساتھ ہو گئے، وہ کہتے ہیں پھر تو کیرلا کا مسلمان جو ہے وہ ٹرک پہ بیٹھ کے کشمیر آ جائے گا اور ہمارے ساتھ لڑے گا. اور وہ لڑتے ہیں. ویتنام آپ دیکھیں اسی طرح آزاد ہوا. افریقہ کے 4-5 ممالک ہیں، انہوں نے موزمبیق کا مسئلہ کیسے حل ہوا، اسی طرح حل ہوا. لوگ اٹھے، لوگوں نے اسٹرگل کی، سب کچھ کیا. اور وہی بات جو تھی وہ انہوں نے آگے پھر اس کو ثابت کیا کہ کس طرح انہوں نے. تو پراکسیز کو سپورٹ کرنا چاہیے جیسے دنیا کرتی ہے، اور کرنی چاہیے، مورلی بھی کرنی چاہیے. اور پراکسی انہی کی اپنی انڈیجنائزڈ ہوتی ہے، اسی سے کرنی چاہیے.